درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ جل شانہ کی توفیق سے قرآن پاک کی آیات مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور پھر اس حق بات پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور اسی مناسبت سے آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ، اسلام کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں، اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں خود منتخب کر کے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان، ان تمام میں سب سے افضل، سب سے مقدس، سب سے بابرکت، سب سے باعظمت شخصیات جو ہیں وہ انبیاء اور رسل علیہم السلام کی۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام پر جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے نبی کا زمانہ پایا، نبی کی صحبت اختیار کی، نبی کے ساتھ وقت گزارا، اور پھر اسی ایمان پر ان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسا سلسلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور 40 سال کی عمر میں انبیاء علیہم السلام کو نبوت و رسالت ملتی رہی۔ تو 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، ابتداءً بکریاں چرائیں، پھر تجارت کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر جاتے رہے، پھر خود تجارت کی، اور اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی، تعلق کا سلسلہ تھا، جسے کہتے ہیں نا کہ بہترین دوست، بہترین ہمنشین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت بتانے والے ساتھی، دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور پھر وقت اتنا گزارا اکٹھے کہ ایک دوست ہوتا ہے نا، جسے کہتے ہیں جی لنگوٹیا یار ہے، اس کو میری ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ میرا یہ ایسا دوست ہے کہ میرے متعلق ہر چیز
جانتا ہے، میں اس کے متعلق جانتا ہوں، یہ میرے متعلق جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق، دوستی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ جی میں اب اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، نبی ہوں، تو سب سے پہلے مردوں میں جس نے اس اعلان کی تصدیق کی، جس نے اس اعلان کو مانا، جس نے کہا کہ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں، وہ کون سی شخصیت تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، بلا چوں چرا کیے، بغیر کوئی دوسرا سوال کیے، بغیر کوئی سوچے، فوراً کہا جی بالکل آپ نے سچ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے۔ اور پھر جیسے ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے، نبوت و رسالت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اسی طریقے سے پھر اعلان نبوت کے بعد بھی، کیونکہ مکہ کے لوگ تو وہی تھے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے، خود اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی اگر اہل مکہ اپنی امانتیں کسی جگہ محفوظ سمجھتے تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد، کیونکہ یہی اہل مکہ صادق و امین کہتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑی ہے، اور تم پہاڑ پر چڑھو اور تمہیں وہ فوج نظر نہ آئے، تو تم کیا کہو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا جی آپ صادق و امین ہیں، آپ کی زبان سے جھوٹ نہ نکلا ہے، نہ آج تک سنا گیا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم اندھے ہو گئے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ ٹھیک ہے جب تم نے یہ مان لیا میں جھوٹ نہیں کہتا، تو پھر میری اب اس بات کو مانو اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر کامیاب ہو جاؤ۔ تو پھر سب سے پہلا پتھر اٹھا کر بھی مارنے والا کون تھا جی؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ مخالفت اپنوں سے شروع ہوتی ہے، اپنے ہی پہلے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ہی پتھر مارتے ہیں، اپنے ہی کانٹے بچھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور یہ وہی ابو لہب تھا جس کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی گئی کہ حضور پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو جو باندی وہ خوشخبری لے کر آئی تھی اس کو آزاد کر دیا تھا، یعنی اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اتنی خوشی منائی تھی۔ لیکن جب بات آئی لا الہ الا اللہ کی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اب اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، اللہ کو اپنا معبود، خالق، مالک ماننا ہے، پھر وہی چچا سب سے پہلے پتھر اٹھا کر مارتا ہے۔ اور پھر کہاں وہ خوشی اور کہاں وہ بدبختی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے قرآن میں تبت یدا ابی لہب وتب کے الفاظ نازل کر دیے۔ تو وہ مشکلات کا زمانہ جب اپنے بھی مخالف ہو گئے، جب 3 سال تک شاب ابی طالب میں باقاعدہ معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا، معاشی بائیکاٹ کر کے ہر قدم پر حضور کے ساتھ چلنے والے، ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، اور ہم میں سے جن حضرات نے حج عمرہ کیا ہوا ہے
غار ثور پر جاتے ہیں، گئے ہوں گے، آج تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، پہاڑ کو تراش کر سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر غار ثور تک لے کے جاتے ہیں۔ آج ہم سے سیڑھیوں پہ نہیں چڑھا جاتا، آج ہم سے سیڑھیاں سہولتیں ہونے کے باوجود آدھے راستے پر ہمارے سانس پھول چکے ہوتے ہیں، اپنے ہی قدموں کے بوجھ تلے ہم دب چکے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر غار ثور پہنچایا اور پھر غار کے ہر خانے کو، ہر سوراخ کو بند کیا، اور پھر وہ جگہ، وہ مقام کہ جب دشمن پیچھے چلتے چلتے پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دہانے پر پہنچ کر بھی دشمن کو نہیں نظر آیا۔ تو یہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی مقدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا سفر آیا۔ بہترین دوست، بہترین ہم نشین وہ ہوتا ہے نا، انسان جب سفر کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے کوئی ایسا ساتھی ملے کہ جو سفر میں میرے ساتھ معاون ہو، مددگار ہو۔ تو وہ قرۂ فال کس کے نام نکلا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کی، مدینہ آئے، اور اسی ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر دوسروں کو دعوت دی، دوسروں کو اسلام کی طرف لے کر آئے، اپنے دوستوں کو جو اور دوست تھے ان کو بھی اسلام کی طرف بلایا۔ مردوں میں سب سے پہلے خود اسلام قبول کرنے والے، اور مکہ میں رہ کر غلاموں کو آزاد کر کر کے اسلام قبول کروانے والے، اور پھر مدینہ پہنچتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہر طرح سے حضور کے ساتھ کھڑے رہے، اور غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قیدیوں کے متعلق پسند کی اور اس رائے پر عمل کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں تو ہر آدمی کا، ہر مدینہ کے باسی کا، مدینہ کے رہنے والے ہر مومن کا دل چیر چکا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت وہ تلوار لے کر کھڑی ہو گئی تھی کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ غم ایسا تھا، دکھ ایسا تھا، لیکن اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور قرآن کی آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ہم پہلے بھی پڑھتے تھے، یہ قرآن ہم پہلے بھی تلاوت کرتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ آیت مبارک پڑھی، ہم سنی گئی تو ایسے لگا کہ ابھی اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا۔ اتنا بڑا جگرا، حوصلہ کہ اے لوگوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، انسان تھے، اللہ نے بلا لیے، تو کیا تم ان کے بعد پھر جاؤ گے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول اور پیغمبر آئے ہیں، اور وہ بھی آ کر اس دنیا میں اپنا وقت، اپنا ذمہ داری پوری کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ذمہ داری تھی اپنی ذمہ داری پوری کی، اب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، حضور فوت ہو جائیں یا کسی جہاد میں شہید ہو جائیں تو کیا اپنے قدموں پر الٹے پھر جاؤ گے؟ اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اسلام کو ترک کر دو گے؟ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جس نے اتنے بڑے غم کو اور اتنے بڑے صدمے کو برداشت کرنا سکھایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی آخری ایام میں جب حضور بیمار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ہی اپنے پیچھے مصلی رسول پر، مصلی امامت پر جس کو کھڑا کیا، 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی میں پڑھائی۔ حضور نے خود آگے کیا کہ ابوبکر لوگوں کو نمازیں پڑھاؤ، اور یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ میرے بعد اگر میری جگہ لینے کا کوئی حقدار ہے، حقیقی وارث ہے، تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے جی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر تمام حضرات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، سب نے مانا، سب نے خلیفہ تسلیم کیا، اور ان کی خدمات ایسی تھیں کہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ ان کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ مقام و مرتبہ ہی اتنا بڑا تھا۔ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتیق کہیں، انسانوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان یہ واحد شخصیت ہے کہ خود بھی مسلمان ہوئے، والد بھی مسلمان، والدہ بھی مسلمان، آگے بیٹے بھی مسلمان، 4 نسلیں جو ہے وہ صحابی، شرف صحابیت جن کو حاصل ہوئی۔ کسی مقدر میں یہ چیز نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا تھا مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اعلان نبوت کیا تھا کہ میں اللہ کا نعوذ باللہ نبی ہوں، آپ میرے ساتھ ایگریمنٹ کریں کہ اپنی زندگی تک آپ نبی ہیں، آپ کی وفات کے بعد میں پیغمبر ہوں اور میں نبی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف لشکر اسامہ تیار کیا۔ تو جب حضور فوت ہو گئے تو نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا وہ کام کیا، حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت نے کہا کہ مدینہ میں لوگ کم رہ جائیں گے، حضور فوت ہو گئے، دشمن سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی مدینے میں اکیلا میں رہ جاؤں اور چیزیں آ کر میرے جسموں سے بوٹیاں نوچ کر لے جائیں، یہ مجھے گوارا ہے، لیکن جس چیز کو حضور نے تیار کر دیا اس کو ابوبکر روک نہیں سکتا۔ ابوبکر کی کیا مجال کہ جس کو حضور تیار کر چکے ہوں اور ابوبکر اس کو روک دے۔ تو لشکر کو بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ارتداد کی لہر بھی عرب قبائل میں پھیل گئی، اور لوگ جو ہے وہ کلمہ اسلام سے پھرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف تلوار لے کر نکلے کہ اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا، اب قبول کرنے کے بعد پھر ہوگا کہ ارتداد کی سزا سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے کہ جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کے خلاف جہاد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ جس نے اگر زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی بھی جس پر بنتی ہے اگر وہ دینے سے بھی منکر ہو گیا تو اس کے خلاف میں جہاد کروں۔ اور وہ وقت کہ جب ہر آدمی، حضرت عمر جیسی شخصیت بھی
یہ کہہ چکی تھی کہ چھوڑ دیں، ابھی انتظار کر لیں، کچھ وقت کے بعد سارے کام کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا کیا عمر، جاہلیت میں تو تم بڑے بہادر تھے، اسلام کے بعد تم اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ اور یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو آج قرآن ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم پورا صحیفے میں دیکھ رہے ہیں، اس کو اس طریقے سے جمع کرنے کی ابتدا کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آج جس مسجد میں، مسجد النبی میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ابتداءً سب سے پہلے مدینہ میں زمین خرید کر وقف کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں توسیع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کی۔ تو کارنامے اتنے ہیں کہ حق بنتا تھا کہ ان کو صدیق کہا جائے، حق بنتا تھا کہ ان کو عتیق من النار کہا جائے، حق بنتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل بنتے۔ یہ مقام اللہ کی طرف سے، اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، ہر نبی کا کوئی دوست اور خلیل ہوتا ہے، اگر میں اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنا لیا ہوتا تو میں تجھے اپنا خلیل اور دوست بناتا، لیکن تم میرے بھائی ہو، میرے ساتھی ہو، اللہ میرا خلیل ہے۔ تو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام عطا کریں، اور پھر دنیا اگر انگلی اٹھائے تو وہ بدبخت ہے، وہ بدبخت ہے، کائنات کا بدترین آدمی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا نائب مقرر کیا، اور زندگی میں بھی ساتھ رکھا، اور مرنے کے بعد بھی اپنے پہلو میں سلایا، قیامت تک اپنے پہلو میں، اپنے ساتھ، اپنے حجرے میں۔ تو اس کے مقام و مرتبے کا کیا ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا کہ ایسے فرمایا کہ قیامت کے دن ان دو شخصیات کی کیا شان ہوگی کہ تمام لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تمام لوگ زمین سے نکلیں گے، اور یہ دو شخصیات وہ شخصیات ہوں گی جن کے دائیں بھی نبی، جن کے بائیں بھی نبی، کہ حضور کی قبر ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالی ہے، وہ بھی آئیں گے، فوت ہوں گے، اور پھر حجرہ رسول میں وہیں اس چوتھی قبر میں مدفون ہوں گے۔ تو جس کی دائیں طرف بھی نبی ہوگا اور بائیں طرف بھی نبی ہوگا، اور دو نبیوں کے درمیان جو ہے وہ قیامت کے دن جب کہ تمام انسان اٹھیں گے تو اس طرح یہ دو شخصیات کھڑی ہوں، اور پھر انسان کہ جی میں نہیں مانتا، تو پھر اس سے بدبخت، اس سے برا کوئی نہیں۔ تو اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ قسمت کی بات ہے، یہ قسمت والوں کو یہ مقام، یہ نصیب ہوتا ہے۔ آپ کا سلام اس وقت تک سلام ہوتا ہی نہیں جب حضور کو سلام کر کے ابو بکر و عمر کا سلام نہ کرے، آپ کی مدینے کی حاضری اس وقت تک حاضری ہوتی ہی نہیں جب حضور کو سلام کر کے ابو بکر اور عمر کو سلام نہ کر دیں، آپ کی حاضری قبول نہیں، اور چاہ جائے گا کہ انسان اپنی زبان سے الفاظ ادا کرے ان کے خلاف۔ تو مقصد بار بار ان شخصیات کا ذکر کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان حضرات کی سیرت اپنائیں۔ ان حضرات نے جس طریقے سے اسلام کی، دین کی خدمت کی، دین پر عمل کر کے دکھایا، تمام مشکلات کے باوجود۔ ہمارے پاس تو سب کچھ، ہم تو پیدا ہی اسلام کلمے کا، پیدا ہوتے ہی کلمہ ہم نے سنا، اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے کانوں میں پڑی، ہم نے تو کفر کے مصائب دیکھے ہی نہیں۔ ذرا اپنے پڑوس میں ہی پتہ کر لیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی قیمت کیا ادا کر رہے ہیں، کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ہم نے تو وہ مصیبتیں، وہ تکلیفیں دیکھی نہیں، ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ تو یہ حضرات، اس لیے ان کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا
کلمے کا حق ادا کرنے، اور حق ایسا ادا کیا کہ اللہ نے ان کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 صحابہ جن کو حضور نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، عشرہ مبشرہ، کہ جو مرضی کر لو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت لکھ دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمارا حشر انہی حضرات کے ساتھ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.